اچھا نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا یہ کچھ لشکروں کو بھیجا ہے بتوں کو توڑنے کے لیے، کیونکہ مکے میں ارد گرد بت تھے ہر کسی کے گھر میں. ہر کسی کے گھر میں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ باتیں کی. فرمایا فتح مکہ سے یکسو ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 25 رمضان 8 ہجری کو حضرت خالد بن ولید کی سرکردگی میں عزا کے، یہ بت تھا نا عزا، لات منات عزا کو ختم کرنے کے لیے لشکر روانہ فرمایا. عزا نخلا میں تھا. قریش اور سارے بنو کنانا اس کی پوجا کرتے تھے اور یہ ان کا سب سے بڑا بت تھا. اور بنو شیبان اس کے مجاور تھے. خالد رضی اللہ تعالی عنہ، خالد بن ولید 30 سواروں کو ساتھ لے کر نخلا جا کر اسے ڈھا دیا. واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے کچھ دیکھا بھی تھا؟ حضرت خالد نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا پھر تم نے اس کو ڈھایا ہی نہیں ہے، اگر کچھ نہیں نہ دیکھا دوبارہ جاؤ. اب خالد کو غصہ آ گیا تو پھر یہ واپس گئے ہیں. ہاں جی. تو وہ جو تھا اس کا مجاور بڑا خوش تھا، کہتے کوئی نکلی مورتی رکھ دی تھی ادھر، اصل کو بچا گیا. کہتے میں نے خالد بن ولید کو دھوکہ دے دیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کے نبی تھے. ہاں جی. تو ان کو تو پتہ تھا بھی کیا ہے. انہوں نے کہا کہ تم نے اصل بت نہیں ڈایا. پھر وہ واپسی ہوئی ہے. پھر کہتے ہیں یہ گئے ہے نا تو پھر ادھر ایک عورت تھی، وہ نکلی ہے ادھر سے بالوں والی بت کے پاس سے، بالکل ننگی تھی. اب اس کے بارے میں 2 روایتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ عورت ہی تھی تو حضرت خالد بن ولید کے ارادے کو توڑنے کے لیے نکلی تھی کہ آپ ادھر متوجہ ہو جائیں گے. بعد میں کہ واقعی وہ چڑیل، وہ بدرو جو جنات نہیں ہوتے، یہ بتوں کے پیچھے جنات ہی تو ہوتے ہیں، وہ نکلی. لیکن یہ اتنے غصے میں تھے کہ مجھے پہلے دھوکہ دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام. انہوں نے پھر نکلی، مارا تلوار 2 ٹکڑے کر کے رکھ دی صورت کے. ہاں. پھر وہ جن نہیں تھی نا، اصل میں وہ جن نہیں تھی، شیطان تھی وہ. پھر آپ واپس آئے دیکھنے لگے. لیکن اتنے میں کہتے ہیں کہ اب کی بار ان کی جب ایک ننگی کالی بڑا گندا سر عورت نکلی. مجاور اسے چیخ چیخ کر پکارنے لگا. لیکن اتنے میں حضرت خالد نے اس زور کی تلوار ماری کہ اس عورت کے 2 ٹکڑے ہو گئے. ہاں جی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آ کر خبر دی. آپ نے ہاں وہی عزا تھی جس کو تم نے مارا، وہی عزا تھی. اب وہ مایوس ہو چکی ہے کہ تمہارے ملک میں کبھی اس کی پوجا کی جائے. اب ادھر مکہ میں بتوں کی پوجا نہیں ہوگی، واقعی نہیں ہوئی. 1400 سال بیت گئے ہیں الحمدللہ. اس کے بعد دوسرا آپ نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی مہینے سوا نامی بت ڈھانے کے لیے روانہ کیا. یہ مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر رہات میں بنو حزیل کا ایک بت تھا. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو مجاور نے پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ڈھانے کا حکم دیا ہے. اس نے کہا تم اس پر قادر نہیں ہو سکتے. حضرت عمر نے کہا کیوں؟ اس نے کہا تم قدرتاً روک دیے جاؤ گے، یعنی کہ تمہارے اندر طاقت نہیں ہوگی کہ تم اس بت کو ڈھا سکو. حضرت عمر نے کہا اب تک باطل پڑھو، تم افسوس، کیا یہ سنتا یا دیکھتا ہے؟ اس کے بعد حضرت عمر اس کے پاس گئے اور اسے جا کر توڑ ڈالا. یہ کس کو اس کے مجاور کو کہا ہے، اور اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ اس کے خزانے والا مکان ڈھا دے، لیکن اس میں سے کچھ نہ ملا.
پھر مجاور سے فرمایا حضرت عمر نے کہو کیسا رہا, ڈھا دیا نا میں نے بت, تو وہ پھر ایمان لے آیا. کہا تھا قادر نہیں آ ہاں, تو حضرت عمر کو دیکھو تو شیطان گلی چھوڑ جاتا ہے. تو وہ اگر شیطان بھی ہوتا ہے تو حضرت عمر کے سامنے کیسے ٹکنا تھا. کئی روایات آ رہی ہیں ایسی کہ جنات کے ساتھ مقابلے ہوئے ہیں حضرت عمر کے, تو جنوں پر غالب آ گئے. جو گلی چھوڑ جاتا ہو تو اس نے کیا مقابلہ کرنا. اسی ماہ حضرت سعد بن زید اشعری کو 20 سوار دے کر منات, یہ لات منات عزا تھے نا, کی جانب روانہ کیا گیا. یہ قدید کے پاس اوس, حضرت اور غسان وغیرہ کا بت تھا. جب حضرت سعد وہاں پہنچے تو اس کے مجاور نے ان سے کہا تم کیا چاہتے ہو. انہوں نے کہا منات کو ڈھانا چاہتا ہوں. اس نے کہا تم جانو اور تمہارا کام جانے. حضرت سعد منات کی طرف بڑھے تو ایک کالی ننگی عورت نکلی, اپنا سینہ پیٹ پیٹ کر ہائے ہائے کر رہی تھی. اس سے مجاور نے کہا منات اپنے کچھ نافرمانوں کو پکڑ لے, لیکن حضرت سعد نے آگے بڑھ کر اس کا کام تمام کر دی, تلوار مار کر اس کو بھی اڑا دی. یہ جنات تھے نا, یہ چیزیں تھیں. پھر لپک کر بت ڈال دیا, اسے توڑ پھوڑ ڈالا, خزانے میں سے کچھ نہ ملا. یہ مجاوروں نے پہلے خالی کر دیے ہوئے تھے, ان کو پتا تھا مسلمان آ گئے ہیں, مکہ میں ان کی حکمرانی ہے, تو کہیں کا کہیں خزانہ پہنچا دیا تھا. عزا کو ڈھا کر حضرت خالد بن ولید واپس آئے تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی ماہ شبان 8 ہجری میں بنو جزیمہ کے پاس روانہ کیا. لیکن مقصد حملہ نہیں تھا, مقصد اسلام کی تبلیغ تھی. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے مہاجرین و انصار اور بنو سلیم کے 350 افراد لے کر روانہ ہوئے, اور بنو جزیمہ, خزیمہ نے جزیمہ کے پاس پہنچ کر اسلام کی دعوت دی. انہوں نے اسلمنا, ہم اسلام لائے کے بجائے سبانا سبانا, ہم نے اپنا دین چھوڑ دیا, ہم نے اپنا دین چھوڑا کہا. اس پر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا قتل, ان کی گرفتاری شروع کر دی, اور ایک قیدی اپنے ہر ساتھی کے حوالے کیا. پھر ایک دن حکم دیا کہ ہر آدمی اپنے قیدی کو قتل کر دے, لیکن حضرت ابن عمر اس کے ساتھیوں نے اس کی حکم کی تعمیل سے انکار کر دیا. اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا تذکرہ کیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور 2 بار فرمایا کہ اللہ, خالد نے جو کچھ کیا اس سے میں تیری برات اختیار کرتا ہوں, میں نہیں جو خالد نے کیا. اصل میں قتل کا حکم تو نہیں نہ دینا چاہیے تھا, قیدی ہو بھی گئے ہیں تو ایک قتل نہیں بنتا تھا. اس موقع پر بنو سلیم نے اپنے قیدیوں کو قتل کیا تھا, انصار و مہاجرین نے قتل نہیں کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کر ان کے مقتولین کی دیت اور ان کے نقصانات کا معاوضہ ادا فرمایا. اس معاملے میں خالد بن ولید اور عبد الرحمن بن عوف کے درمیان کچھ سخت کلامی ہو گئی تھی. اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خالد ٹھہر جاؤ, میرے صحابہ کو کچھ کہنے سے باز رہو. اللہ کی قسم اگر احد پہاڑ سونا ہو جائے اور سارے کا سارا تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دو, تب بھی میرے ساتھیوں میں سے کسی ایک آدمی کی ایک صبح کی عبادت یا شام کی عبادت کو تم نہیں پہنچ سکتے. یہ روایت کچھ اس الفاظ کے ساتھ یہ آئی ہے کہ اگر وہ میرے صحابہ احد پہاڑ تم خرچ کرو اور میرے صحابہ ایک مٹھ اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو تم ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی تو صحابہ تھے. ہاں صحابی تھے, تو ان کو کہا ہے نا. اب ہمارے بارے میں خالد بن ولید کے بارے میں بھی یہی حکم ہے. اصل میں ایک اور بات ادھر سمجھ لیں, کچھ بدری تھے, کچھ اشراف, ہاں اس طرح بھی تھے, فضیلت بھی تھی. صحابہ کرام بھی ایک آپس میں دوستانہ معاملہ تھا, جیسے ہم ہیں, وہ اگر ایک دوسرے کو کچھ کہتے تو اور بات ہے. یہ ہمارے لیے